بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 321 ہے اور آج کا عنوان ہے جب تم حیا نہ کرو تو جو جی چاہے ہوگا۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاری۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرے۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ یہاں پیغمبروں کے کلام کا تذکرہ چل رہا ہے اور ہم انبیاء سے متعلق آیات کا تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث اخلاقی اصولوں میں سے ایک جامع اور نہایت بلیغ جملہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قول سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں سے بھی تھا۔ یہ نہیں کہ یہ بات صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بلکہ گزرے ہوئے پیغمبروں کا جو کلام تھا جو لوگوں کو ملا ہے اس میں یہ بھی بات انبیاء کرام میں موجود تھی مشترکہ طور پر کہ حیا جو ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، جو جی میں چاہے کرو۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی حیا تمام آسمانی شریعتوں میں بنیادی قدر کے طور پر شامل ہے کہ اذا لم تستحی، کہ اگر انسان کے دل سے حیا، شرم اور خوف خدا نکل جائے تو وہ کسی برے عمل سے باز نہیں رہتا۔ فاصنع ما شئت، دو معنوں میں استعمال سمجھا گیا ہے فاصنع ما شئت، تنبیہ بھی ہے یہ، وعید کے طور پر بھی۔ یعنی اگر تمہارے اندر حیا واقع نہیں تو پھر تم جو چاہو کرو، کر گزرو، تمہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ گویا یہ ڈانٹ بھی ہے، وعید کا اسلوب بھی ہے کہ حیا ختم ہو جانا گناہوں کی جڑ ہے۔ حیا کا ختم ہو جانا گناہوں کی جڑ ہے۔ رخصت اور رہنمائی کے طور پر شرط کے ساتھ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اگر تم کسی کام کے بارے میں سوچو اور تمہیں اس میں کوئی شرم محسوس نہ ہو، یعنی وہ کام شرعاً اور اخلاقاً جائز ہو، تو پھر وہ کر لو، کیونکہ حیا ہی نیکی کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔